بلکہ مفسرین اور محدثین تو فرماتے ہیں کہ قیامت تو اسی وقت واقع ہو گئی، سمجھ لو آخرت کا دن اسی وقت آ گیا جب مصطفیٰ جان رحمت اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ سوچئے کہ ان کی سوچ تھی۔ بہت سخت دن ہے آخرت کا، قیامت کا دن بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، اور ہمارے پاس اس کی کوئی تیاری نہیں۔ ہم پوری زندگی کو کھپا رہے ہیں اسی دنیا کے لیے۔ دنیا کے لیے کرو، یہ نہیں کہ کاروبار چھوڑ دو، یہ نہیں کہ آپ جو ہے ملازمت چھوڑ دو، نہیں، سب کرو، لیکن ایسی دنیا نہ کماؤ جس سے آپ کی آخرت خراب ہو۔ ایسی دنیا نہ کماؤ، دنیا کو سواری بناؤ، اس سواری پر سوار ہو کر آخرت کا سفر طے کرو۔ دنیا کو دل میں نہ بساؤ، دل میں نہ بساؤ۔ بہت سخت حالات ہیں اس وقت، بہت سخت حالات ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا سولار سسٹم چل رہا ہے، سورج کی روشنی کو جو ہے وہ اخذ کیا جا رہا ہے، اس کے ذریعے سارے کام ہو رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ گرمی بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ گرمی کیوں بڑھتی ہے آپ کو معلوم ہے؟ حدیث مبارکہ میں جہنم سال میں 2 مرتبہ سانس لیتا ہے، 2 مرتبہ، اور جب وہ سانس لیتا ہے تو دنیا میں گرمی بڑھ جاتی ہے، یہ حدیث شریف کے اندر ہے۔ تو جب اتنی گرمی برداشت نہیں ہوتی جہنم کے سانس لینے کی، تو جہنم کی گرمی کون برداشت کر سکے گا؟ اب اس جہنم سے بچنے کے لیے حضور نے کیا نسخہ عطا فرمایا، سنیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسب حلال سے ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے، حلال کی کمائی سے ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول کر کے جیسا کہ اس کی شان ہے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، پھر اس کی نشو و نما کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی طرح بڑا ہوتا ہے۔ یعنی صدقہ ہم نے ایک کھجور کا دیا تھا، اللہ نے اسے پال کر پہاڑ کی طرح برابر بڑا کر دیا، پہاڑ جتنا بڑا کر دیا، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی طرح بڑا ہو جاتا ہے۔ حضور نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا، کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، اور کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کر لیا کرو، کہ ملاقات کے وقت تمہاری پیشانی پر بل نہ ہو، بلکہ ملاقات کے وقت تمہاری پیشانی خندہ ہو اور تمہارے منہ پر مسکراہٹ موجود ہو۔ یہ مسکراہٹ کے ساتھ ملنا بھی رسول اعظم کے فرمان کے مطابق صدقے کا ثواب ہے۔ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سرکار فرماتے، اے عائشہ، ہو سکے تو کھجور کی ایک گٹھلی بھی صدقہ کر دیا کرو، اس لیے کہ صدقے سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، اور صدقے سے اللہ عز و جل جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ یہ طریقے حضور نے عطا فرمائے، یہ راستے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، کون سی آیت؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو حضرت ابو بکر خدمت اقدس میں حاضر تھے اور کچھ کھا رہے تھے، یہ بات سن کر کھانا چھوڑ دیا، یہ بات سن کر کھانا چھوڑ دیا، عرض کیا، کیا ہم اپنے تمام نیک اور بد اعمال کو دیکھیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا میں جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے یہ تمہاری خطاؤں کا نتیجہ ہے، اور تمہاری نیکیاں محفوظ رکھی جائیں گی اور قیامت کے دن تمہارے حوالے کر دی جائیں گی، نیکیاں محفوظ کر دی جائیں گی اور قیامت کے دن وہ نیکیاں حوالے کر دی جائیں گی۔ اب آخرت کی یاد کے سلسلے میں کیا ہونا چاہیے؟
تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماروں کی عیادت کرو، اور بیماروں کی عیادت سے دنیا کی محبت کم ہوتی ہے۔ اور دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازوں کے ساتھ چلو، جنازوں کے ساتھ چلو، تمہیں آخرت، یہ چیزیں تمہیں آخرت کی یاد دلائیں گی۔ کسی دانا کے بارے میں مذکور ہے کہ انہوں نے جنازے کے پیچھے چلتے لوگوں کو میت پر رحم کھاتے ہوئے دیکھا، یعنی ایک بندے کا انتقال ہو گیا، لوگ جنازے میں ہیں تو مرنے والے کے اوپر بیچارہ ایسا تھا، یہ تھا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، ہوتا ہے نا، آپ دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ایک اللہ کے ولی جو ہے انہوں نے دیکھا کہ جنازے کے ساتھ چلنے والے مرنے والے پر رحم کھا رہے ہیں، تو اب وہ اللہ والے نے کیا کہا ذرا غور سے سنیے۔ تو وہ اللہ والے فرمانے لگے کاش تم اپنے آپ پر رحم کھاتے، یعنی مرنے والے پر رحم کھانے والوں ذرا تم اپنے آپ پر رحم کھاتے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوتا۔ بہرحال جو دنیا سے چلا گیا، اب دیکھیے وجہ بیان کر رہے ہیں کہ خود پر رحم کیوں کھانا ہے؟ مرنے والے پر رحم کھانے والوں خود پر رحم کھاؤ، اس لیے کہ مرنے والا تو اس دنیا سے چلا گیا لیکن جاتے جاتے 3 مرحلوں سے گزر چکا، لیکن تم پر تو یہ 3 مرحلے باقی ہیں۔ پہلا فرماتے ملک الموت کو دیکھنے کے مرحلے سے گزر گیا، یعنی یہ مرنے والا ملک الموت کو دیکھ لیا، اور یاد رکھیں روح قبض کرنے والے فرشتے کو اگر بندہ دیکھ لے، اللہ اکبر، اس کے اندر طاقت نہیں ہے اس کی برداشت کرنے کی، روح قبض کرنے والے فرشتے کو۔ وقت نہیں کہ میں اس پر تفصیل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پیش کروں، لیکن اتنا سمجھ لیں کہ جب گنہگار کی، فاسق و فاجر کی اور منکرین کی روح کو قبض کرنے والا موت کا فرشتہ جب پہنچتا ہے تو سچویشن کیا ہوتی جانتے ہیں؟ دیگ کی طرح اس کی آنکھیں ہوتی ہیں، سیاہ چہرہ ہوتا ہے، دراز قد ہوتا ہے، صرف اس کو آدمی دیکھ لے تو اس سے بڑا عذاب اس کے لیے کوئی دوسرا نہیں ہوتا، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں ملک الموت کو اس نے دیکھ لیا، موت کا ذائقہ بھی اس نے چکھ لیا، ہم نے تو ابھی تک نہیں چکھا نا، آپ نے نہیں چکھا۔ مرنے والے پر آپ رحم کھاتے ہو، خود پر رحم کھائیں کہ وہ تو موت کا ذائقہ چکھ لیا۔ اور موت کا ذائقہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ فرمایا گیا اگر کسی انسان کے جسم پر 300 تلواروں کا وار کیا جائے تو جتنی تکلیف نہیں ہوتی اتنی تکلیف جسم سے روح کے نکلتے وقت ہوتی ہے۔ اور کبھی آپ نے سوچا جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو وہ پیر پھڑ پھڑاتا ہے، کبھی اٹھ کے بھاگتا بھی ہے، لیکن کسی انسان کو مرتے وقت آپ اٹھ کر بھاگتا ہوا نہیں دیکھیں گے، اس لیے کہ اللہ پہلے ہی اس کی ٹانگوں سے روح نکال لیتا ہے کہ بندے تو بھاگ کر کہیں جا بھی نہیں سکتا، اور نہ وہ اپنی کیفیت بتا پاتا ہے کہ مجھ پر کیا بیت رہی ہے، یہ بھی نہیں بتا پاتا۔ تو وہ بندہ تو جو مرنے والا ہے وہ موت کا ذائقہ بھی چکھ لیا۔ اور تیسری بات، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ یہ ہے کہ اس کا خاتمہ تو حسن ظن کے اعتبار سے ایمان پر ہو چکا، ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارا خاتمہ کس پر ہوگا، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہوش کے ناخن لو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ زمین پر جتنی زندگی ہے اللہ عز و جل نے عطا فرمائی اور جو ذمہ داریاں ہمارے سروں پر اللہ نے رکھی ہیں ان ذمہ داریوں سے آپ سبکدوش ہو جائیں یا ہم سبکدوش ہو جائیں اور ہم اس کی فکر نہ کریں، ہم ضرور سب کی فکر کریں لیکن فکر آخرت سے غفلت نہ برتیں۔ کیا تیاری ہے ہمارے پاس آخرت کی؟ ہے کچھ تیاری؟
ذرا سوچو آپ، کیا بھیجا ہے ہم نے آخرت کے لیے؟ کیا تیاری کی ہے ہم نے آخرت کے لیے؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بڑا تفصیلی موضوع تھا جس پر مجھے آج سیر حاصل گفتگو کرنی تھی، لیکن آپ کے دل و دماغ کو منور و مجلہ کرنے کے لیے انشاءاللہ آئندہ ہفتے کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اور دوسرا خطبہ مسجد نبوی شریف میں جو دیا تھا وہ خطبہ میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ، تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے خطبے کے اندر اپنے صحابہ کو کیا نصیحت فرمائی، دوسرے خطبے کے اندر صحابہ کو کیا نصیحت فرمائی۔ ہم یہ ساری چیزیں بھول چکے ہیں، فراموش کر چکے ہیں۔ ایک آیت عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ جانتے ہیں قیامت میں کیا ہوگا؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ قیامت کے دن آدمی ایک دوسرے سے بے نیاز ہو جائے گا، کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، یہ کون وہ کون، یہ بھائی یہ بیٹا یہ ماں یہ باپ یہ بیوی یہ بچہ، کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ وہاں پر سب ساتھ چھوڑ دیں گے ایک دوسرے کا۔ یہ قیامت کی سچویشن ہے، اور میں یہ موضوع صرف اس لیے آج لے کر کے آیا کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ دنیا کی بساط جو ہے اور دنیا کی سچویشن جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہونے کی طرف بڑھ رہی ہے، اور ہماری سوچ صرف دنیا کی طرف بڑھ رہی ہے، اور آخرت سے غفلت کے ہم شکار ہو چکے ہیں۔ اتنے شکار آخرت سے غفلت کے ہو چکے ہیں کہ ہمیں جیسے مرنے کا اور آخرت کا خیال یا اس کی یاد یا اس کی تیاری کے بارے میں کچھ ہے ہی نہیں اور کوئی فکر ہے ہی نہیں۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر جل جلالہ سب سے پہلے مجھے اپنی آخرت کے لیے کچھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار اسی طریقے سے آپ سب کو بھی آخرت کی تیاری کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صدقہ کثرت سے دیا کرو، اور یاد رکھیں نیکی ذرہ بر اگر کریں گے تو یہ نیکی بھی ہمیں دکھائی جائے گی، اور گناہ اگر ذرہ برابر کریں گے تو یہ گناہ بھی دکھایا جائے گا، اور کوئی راز اللہ سے ہمارا پوشیدہ نہیں، قیامت میں سارے راز کو کھول دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ سے ڈریں ظاہر و باطن میں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے، اور میں گزارش کروں گا جیسے آج آپ تشریف لائے ہیں، آئندہ ہفتے بھی آپ دوست احباب و متعلقین کے ساتھ تشریف لائیں، تاکہ تفصیلی گفتگو انشاءاللہ آئندہ اجتماع کے اندر میں آپ کے سامنے اس خطبے کے ذریعے کروں جو خطبہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کے اندر پہلا اور دوسرا خطبہ جو عطا فرمایا تھا۔ بڑا جامع اور عظیم عظیم نصیحت سے بھرپور خطبہ ہے، اگر اسے آپ سنیں گے تو آپ کے دل کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی۔